خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ پروردگار نے انسان کو اپنا پسندیدہ مخلوق قرار دیا، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی خلافت کو انسان ہی کے اندر رکھا اور اسے اپنا خلیفہ بنا کر روئے زمین پر بھیجا۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور یہ اسی کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے انسان کو بھیج کر دنیا میں چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کا انتظام بھی اپنے پاس رکھا۔ حدیث قدسی میں بیان ہوتا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں ہم نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ خدا انسان سے کچھ نہیں چاہتا مگر سوائے بندگی کے، اور بندگی کیا ہے، عبودیت کیا ہے؟ کیا صرف مسجد میں بیٹھے رہنا بندگی ہے؟ یا صرف روزے رکھنا بندگی ہے؟ یا صرف حج کرنا بندگی ہے؟ ایسا نہیں۔ پروردگار نے انسان کو زندگی کی اختیار دیا، سب کچھ دیا، انہوں نے کہا کہ اپنے ہر کام میں تم میری رضا کو شامل رکھو، اور یہی وجہ ہے پروردگار بہت ساری مختلف احادیث میں بھی ارشاد ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر بندہ اپنی خواہشات پر میری خواہشات کو مقدم رکھے، یعنی اپنی جو اس کی چاہت ہے اس کے بجائے خدا کی چاہت کو پرائرٹی دے کہ خدا تیری وجہ سے تو چاہتا ہے، اگر انسان انجام دے تو خدا اسے چیزیں عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز پروردگار اسے ایسا تقوی الہی دیتا ہے جو اسے حرام سے بچاتا ہے۔ تو تقوی ہمارے نزدیک، کیونکہ ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں تو بعض اوقات بہت سارے الفاظ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سنتے بہت زیادہ ہیں لیکن مبہم ہوتے ہیں۔ تقوی کے سادے معنی پرہیزگاری کے، کس چیز سے پرہیز، کون سی چیز سے پرہیز کریں؟ وہ چیزیں جسے خدا نے منع کیا۔ اس بات کو میں آپ کی خدمت مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک کتاب ہے اخلاق کی جو عربی میں لکھی گئی، اللہ مہدی ناراکی، مرحوم ناراکی نے اس کتاب کو لکھا۔ اس کتاب کا نام ہے جامع سادہ۔ اس کا خلاصہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کتاب کا نام ہے معراج السادہ، مشہور کتاب ہے، آپ کسی بک اسٹور پہ جائیں آپ کو مل جائے گی۔ اخلاق کی کتاب ہے، اصل کتاب جامع السادہ ہے، اس کا خلاصہ معراج السادہ۔ وہ کبھی یہ انسان کو ہرا اخلاق بننا ضروری کرنے میں، اخلاق انسان کا کردار ہے۔ وہ جامع السادہ میں مرحوم ناراکی ایک مثال پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مریض، جلد کا مریض، اسکن کا مریض ایک طبیب کے پاس گیا، کہا مجھے یہ مرض ہے، مجھے جس انسان کو کوئی مریض ہو انسان ڈاکٹر کے پاس جائے۔ طبیب نے، ڈاکٹر نے کہا کہ میں 3 تمہیں عمل لکھ کے دوں گا، 3 دستور لکھ کے دوں گا، اس پہ عمل کرو گے تو پھر تمہیں نتیجہ ملے گا، رزلٹ ملے گا۔ پہلا، تم نے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یعنی کچھ کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ یہ تمہاری بیماری کو جو ہے وہ مزید بڑھا دیتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دوسرا، میں تمہیں ایک سیرپ لکھ کے دے رہا ہوں، شربت لکھ کے دے رہا ہوں، یہ تمہاری بیماری کی جڑ کو ختم کرے گا،
اکثر بیماریاں انسان کے اندر سے میدے کی وجہ سے، جگر کی وجہ سے، خون کی وجہ سے. ہاں یہ سیرپ تمہارے اندر جا کر اس بیماری کی جڑوں کو ختم کرے گا. تیسری چیز کہاں میں تمہیں ایک کریم دے رہا ہوں لگانے کی، جو تم اپنے اس جلد میں لگاؤ گے تو تمہیں آرام ملے گا. کہا مگر شرط یہ ہے کہ تینوں چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو پھر تمہیں کوئی نتیجہ. کچھ دنوں بعد مریض جو ہے ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا کہ مجھے افاقہ نہیں ہوا، مجھے کوئی رزلٹ نہیں ملا. تو ڈاکٹر نے پوچھا تم نے پرہیز کی جن چیزوں سے میں نے کہی تھی؟ کہا وہ میں ایک دعوت میں گیا تھا تو میزبان نے کھانا رکھا تو میزبان کا دل نہ ٹوٹے تو میں نے کھا لی. کہا وہ جو سیرپ کیا تھا وہ، کہا وہ میں ارینج نہیں کر پایا، میں مینیج نہیں کر پایا کہ میں سیرپ لے، مگر میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے کریم لگائی تھی، کریم لگائی تھی. وہ محمود ناراکی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان صرف کریم لگا رہے ہیں، یعنی صرف ظاہر میں عمل کر رہے ہیں. پرہیز کیا ہے؟ کہا تقویٰ. پرہیز تقویٰ ہے. اگر تقویٰ اختیار نہیں کریں گے، نہیں ان چیزوں کو چھوڑیں گے جسے خدا نے کہا ہے، تو پھر کیسے افاقہ ہوگا؟ ہم مسلمانوں کو بھی یہ یاد ہے ظاہر میں عمل ہو رہا ہے، پھر کہہ رہے امت صحیح نہیں ہو رہی، آپس میں مشکلات ہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا. جب انسان ظاہر میں عمل کرے گا یہی ہوگا. اب دوسری چیز کیا تھی؟ یعنی شربت و سیرت کیا ہے؟ یعنی عبادت، ذکر جو انسان کے باطن کو صاف کرتا ہے. یہ اللہ صلی اللہ وہ جانے والا ظاہر ہے. جب تک انسان ذکر نہیں کرے، عبادت نہیں کرے، نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، تو کیسے یہ باطن صاف ہوگا؟ مجھے آپ بتائیں دنیا کی کون سی چیز جو ہے وہ اندر سے صاف کر سکتی؟ کوئی شربت، کوئی انرجی ڈرنک، کوئی اور چیز، کوئی ڈٹرجنٹ، کوئی پاؤڈر، کیا چیز صاف کرے؟ یا دوسری طرف کیا ہم متوجہ بھی ہیں کہ ہمارے اندر گڑبڑ ہے؟ میجورٹی